326 سورہ الفرقان آیت نمبر 10 نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکا با برکت ہے وہ ذات اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، الذی وہ ذات، وہ جو انشاء اگر وہ چاہے، جعلا بنا دے، لکا اے محمد آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرہ بہت ہی بہتر، من ذالکا اس سے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس بغات ہوتے، آپ کے پاس محل ہوتے، آپ کے پاس دولت ہوتی، اللہ ہمارے اس سے بہتر، جنات باغات، تجری بہتی، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، وَيَجْعَلْ اور وہ بنا دیتا، اللہ تعالیٰ بنا دیتا لکا آپ کے لیے، قصورا محل بنا دیتا ہے، یعنی پختہ مکان، جیسے گاؤں کے اندر کچے مکان کو مکان کہتے ہیں، جو پختہ مکان اسے حویلی کہا جاتا ہے، اسی طرح شہر کے اندر بھی یہ قصورا یعنی عرب کے اندر جو پکے مکان ہوتے تھے ان کو قصر کہتے ہیں، قصورا، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بسا قیامت کی گھڑی کو، قیامت کے دن کو، وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، لمن ان کے لیے کذبا جنہوں نے جھٹلایا، بالساعتی اس قیامت کو، سعیرا بڑکتی ہوئی آگ بنا دی، ان کے لیے تیار کر دیا، اذا رأتہم جب دیکھے گی ان کو، کیا وہ جہنم، اذا رأتہم جب دیکھے گی ان کو، من مکان بعید دور سے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس سے، تغیظاً غصہ، وزفیرا اور چنگاڑ اس کی، وَإِذَا أُلْقُوا جب وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکاناً ضیقا تنگ جگہ پر، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، دعاؤ بلائیں گے، آواز دیں گے، پکاریں گے، ہنالک اس وقت، ثبورا موت کو، لا تدعو نہ تم پکارو، الیوم آج کے دن، ثبوراً واحدہ ایک موت کو، ودعو تم پکارو، ثبوراً کثیرا بہت زیادہ موتوں کو، قل کہہ دیجئے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، ام یا جنت الخلد باغات ہمیشہ والے، اللہ تی وہ جو، وعد المتقون وعدہ کیے گئے متقیوں سے، کانت ہے لہم ان کے لیے، جزاء جزا و مسیرہ اور لوٹنے کی جگہ جنت، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ کے لیے، کانا ہے علی ربی کا اوپر تیرے رب کے، وعدن یہ وعدہ، یہ حق ہے تیرے رب کے اوپر، مسئولہ کہ اس کو پورا سوال کیا گیا، یعنی سوال کیا جائے تمہارے رب سے اس چیز کا، یہ اس کے اوپر حق ہے کہ اللہ سے جنت مانگی جائے، صدق اللہ علیہ سے۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ مشرکین مکہ نے آپ پہ اعتراض کیا کہ آپ کے ساتھ باغات ہونے چاہیے، آپ کے پاس چشمے ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، تم بازاروں میں پھرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور اپنی روزی کے لیے تم جگہ جگہ تجارت بھی کرتے رہے ہو اور سارے معاملہ کرتے ہو، نبی کے یہ شان شیان ہے ہی نہیں، تم کہتے ہو میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، تو تمہارے پاس ایسے معاملے ہونے چاہیے، ورنہ اللہ کو چاہیے تھا طائف کے جو بڑے سردار ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ نبوت دے دیتا، تم کو دینی تھی اللہ نے نبوت، یعنی ان کے نزدیک جو معیار تھا دنیا کی دولت ہی تھی جس کا ذکر وہ کرتے ہیں، جو ان کو نظر آتا تھا، پر میں با برکت ہے، بڑا برکت ہے اللہ تعالیٰ، وہ چاہے برکت ڈال دے، وہ لاپرواہ، وہ بے پرواہ ہے اس چیز سے، وہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی یہ مبالغے کا سیرہ ہے، وہ بڑا اس کی انتہا آئی کوئی نہیں برکت والا، الذی وہ جو انشاء اگر وہ چاہتا، جعلا بنا دیتا، لگا آپ کے لیے، خیرم من ذالک اس سے بہتر، جو یہ کہتے ہیں اس سے بہتر اللہ دے دیتا تجھے، جنات تجری من تحت الانہار باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قصورا اور آپ کے لیے وہ محل بنا دیتا، اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سارا کچھ دے دیتا، اس سے بہتر دے دیتا، اللہ ایسے باغات دیتا نیچے نہریں بہتی ہوں اور یہ دیکھتے رہ جاتے، لیکن اللہ نے ایک امتحان کا بنا دیتی آپ کے لیے، اور آپ نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا،
جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے آفر کی، اگر آپ کہیں تو مکے کے پہاڑوں کو ہم سونے کا بنا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ آپ میں یا اللہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں تو میں تجھے آگے گرا زاری کروں، تو سے دعائیں مانگوں، اور جب میں اگلے دن پیٹ بال لوں تو میں تیرا شکر ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ تھا۔ اب عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو نبی، اپنا عبد اور نبی یعنی غلام اور نبی رہنے دیں، آپ اگر پسند کرتے ہیں، اگر آپ پسند کرتے ہیں آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے جبرائیل بھی ساتھ ہے، آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل نے اشارہ کیا کہ نچلی چیز کو پسند کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کا اللہ، میں تیرا نبی اور بندہ غلام بن کر رہوں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے یہ کیا، اور ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس واقعہ کے بعد آپ نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ میں غلام بن کر بیٹھوں اور غلام بن کر کھاؤں۔ یہ آپ کے حدیث سے بات ہے۔ اور میں ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی نے منع کیا ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو۔ وہ نا بعض چیزیں ہوتی ہیں پڑھی ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو منع کیا، شاید اس میں کوئی سینسی کوئی وجہ ہو کہ سیدھا بیٹھ کھائے اس کو ہضم زیادہ ہو جاتا ہو، ٹیک لگا کر کھائے تو شاید اس میں کوئی مسئلہ بنتا ہو، سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کی۔ یہ آج وہ جس بڑے چپکی یاد آ گئی کہ اللہ کی وہ حدیث آ گئی کہ یعنی اس کے اندر ایک ایسے ٹیک لگا ہوا نا تکبر اور فخر کی علامت سمجھ جاتا ہے، انسان ایسے بیٹھا کھائے، اس کے اندر ایسے کھانا عاجزی انکساری، یعنی اللہ کو پسند ہی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی یہی طریقے سے بناتے تھے۔ اب ماشاء اللہ آپ نے اس کے بعد کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا تھا، تکیے لگا کر، ہمیشہ آپ فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، غلام بن کر کھاؤں اور غلام بن کر بیٹھوں۔ یعنی یہ چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی کو، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی کافی آیات ہیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ آپ وہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کو آفر کی گئی کہ آپ کو اسی حدیث کے اندر، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، کچھ اس کے جو الفاظ ہیں کہ ایک صندوقچی تھی، اس کے اندر نور تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھی۔ کہا تھا آپ چاہے اس کو پسند کر لو، میں نہیں، میں عبد کو پسند کرتا ہوں۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں لا کر دے دی گئی، لیکن دے دی گئی اور میں علم کا وارث ہوں، اور جو علماء یہ میرے وارث ہیں اس چیز کے، یعنی وہ علم جو باب علم ہے، علم کا باب ہے، اس کے اندر حدیث آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے جو بریلی بھائی کہتے ہیں کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں، وہ یا اللہ یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرا گاواں، اور آپ سے دولت مانگتے ہیں۔ آپ ظاہر کا دولت ہی مانگتے ہیں نا، اور کیا مانگتے ہیں یا رسول اللہ، مدد کیا مانگتے ہیں؟ آپ سے دولت ہی مانگتے ہیں، علم تو نہیں مانگتے یہ جو پکارتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ تو میں سوچ رہا تھا اللہ کے نبی جیسے یہ اللہ سے نبی سے مانگتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ اللہ کے نبی کے اوپر آپ کی شان کو گھٹاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا، یہ جو دنیا نا جیسے بکری مری پڑی تھی، اور میں یہ اس سے بدتر ہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا کو اس کی مثال دے دیں، اس سے بدتر ہے۔ اور آپ نے عمر فاروق نے کہا تھا وسلم آپ ہمیں کہیں آگ کی پشت پر نشان پڑ جاتے ہیں چادر کے، یا وہ بان ہوتا تھا اس کا چار پہی کے، ہم اگلے گدھا فرمایا وہ کیسر و کسرا والے وہ ایشی شکار فرمایا وہ دنیا میں مزے لے لیں، ہم آخر مزے لیں گے۔ آپ نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا، تو اگر آپ دنیا کو پسند کرتے آپ کے بدولت ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ خزانوں کے مالک جو لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں تھی، ایسے معاملے نہیں تھے، ان کی سوچ غلط ہے، یہ غلط کہتے ہیں، یہ بہتان بازی کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر، آپ کی شان کو گھٹاتے ہیں کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں۔ اگر آپ خزانوں کے مالک ہوتے تو آپ نے لوگوں کو کیا تھا صحابیوں نے کہا تھا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ جی ہیں۔ دولت ہے پر میں تمہیں کپڑے اچھے کیوں نہیں پہنے؟ تیرے اوپر تیری دولت کا اظہار ہونا چاہیے، کیوں نہیں تیرے بدل؟ تیرے پیسے ہیں، کپڑے اچھے پہن، اچھی سواری لے۔ جیسے آپ نے میں تھا کہ اولاد کو مفرد چھوڑنے سے بہتر وہ گنی چھوڑ کر جاؤ، آپ کی حدیث پاک ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کہ میں نے چولہا ہی جلا آپ کے گھر کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کے پیسے ہیں تو ان کا اظہار ہونا چاہیے، اور خود آپ مفلس زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں اگر سوچیں، ذہن میں رکھیں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ خزانوں کے مالک ہیں، تو انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ انسان یہ غلط بات کرتا ہے، یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں، غلط سوچتے ہیں۔
جو خزانوں کے مالک ہیں وہ علم کے خزانے تھے جو اللہ کے نبی کو دیے گئے، آپ نے وہی پسند کیے، وہی اس کو آپ نے تقسیم کیا لوگوں کے اندر۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں غلط بات کہتے ہیں، غلط سوچتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں جھٹلا دیا قیامت کو۔ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جو ہم نے تیار کی ان کے لیے جنہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا بھڑکتی ہوئی آگ۔ یعنی انکار کرتا ہے قیامت کا، کیوں انکار کرتا ہے؟ جو اگر انسان کو پتا میں نے اٹھنا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ برا کام کرے ہی نا۔ یہ جو برے کام کرتے ہیں نا، جو پہلے کرتے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے قیامت نہیں ہو۔ فرمایا ابن آدم مجھے برا بلا کہتا قیامت نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی۔ فرمایا حدیث پاک، یعنی انسان جو برا، اگر اسے پتا میں نے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ کبھی برا کام نہ کرے۔ وہ انسان مسلمان کو پتہ ہے اٹھنا ہے، وہ غلطی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، غلطی کرتا ہے معافی، اسے پتہ ہے میں نے قیامت آنی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا جو اللہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان کا ان کا یہ عقیدہ ہے ہم نہیں اٹھیں گے، ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ فرمایا ہم نے ان کی جہنم تیار کیا ہے۔ اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دیکھے گی، کون؟ جہنم دیکھے گی ان کو۔ جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی نا، مقام پہ دور سے سب، یعنی جب اس حساب ہو رہا ہوگا تو جہنمیوں کو ایسا کر دیا جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا جہنم کو یہ ہیں، تو وہ دور سے دیکھے گی۔ فرمایا پھر وہ کیا کرے گی؟ غصہ اس کو چڑھے گا، وہ چنگاڑے گی اور اس کی طرف لپکے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کیسے، اس کو احساس ہے، ہاں اس کو احساس ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، کیا تو اپنا تیرے اندر جب آدمی چلے جائیں گے اب تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی اور مزید۔ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی رکھ دے اس کے اوپر۔ یعنی اسی طرح فرمایا کہ جنت کا اور جہنم کا آپ میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اس کے اندر پھر ایسی حدیث آتی ہے۔ یعنی یہ معاملہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی گرمی کی وجہ سے اللہ سے اجازت لی کہ میرے اندر بہت گرمی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی 2 سانس لینے کی، یعنی گرمیوں میں اور سردیوں میں۔ یعنی اس کا جو ہے معاملہ ہے جہنم کا، وہ دیکھتی ہے، اس کے احساسات ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو پہچانتی ہے۔ اگر ایک تنا وہ روتا ہے، صحابہ کرام اس کی آواز سن لیتے ہیں، تو وہ کیا جہنم نہیں سنے گی؟ جہنم لوگوں کو نہیں دیکھے گی؟ جیسے ہم کہ قیامت کے دن جب سب کوئی درخت نہیں بولے گا سوائے گرکت درخت کے، وہ کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کر دو۔ یعنی یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت، حدیث پاک ہے ترمذی کی، اور اس باب الفتن کے اندر لے کر آئے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہیں کریں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کا جو کوڑا نا، اس کا سرا، وہ انسان سے کلام نہیں کرے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جوتی کا تسمہ انسان سے کلام نہیں کرے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کی جو ران ہے نا، وہ اس کو بتائے نا کہ تیرے اہل نے آج کون سا گناہ کیا۔ اب جو جدید مفکر مفسر ہیں، اب ڈھونڈے اس کی طویلیں، کریں اس کے ترجمے کریں اور تلاش کریں اس میں کیا آ گیا۔ بھائی اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا قیامت کے دن عجیب و غریب موضوعات باتیں ہوں گی، انسان کی عقل حیران رہ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو گیا؟ قیامت کے نزدیک جا کر یہ ساری چیز ظہور پذیر ہوں گی۔ یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جہنم کو احساس ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ دیکھتی ہے۔ فرمایا وہ لپکے گی ان کی طرف تغیر، غصے سے، وہ ظفیرہ چنگاڑتی ہوئی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان کو ڈالا جائے گا ایک تنگ جگہ پر، مقرنین ان کو باندھ کر، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جہنم کے اندر جہنم ان کے اندر ان کو فرمایا جیسے دیوار کے اندر کیل ٹھونکا جاتا ہے نا، ایسے ان کو ٹھونک کر ان صندوقیوں کے اندر بند کیا جائے گا، اوپر سے جکڑ دیا جائے گا، وہ صندوق پھر جکڑنا، پھر باندھنا، پھر جہنم کی آگ۔ اللہ معاف کرے، ہمیں سب کو اس سے بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے صحابہ کرام ہوتے تھے، اللہ قسم، ابو بکر ہوتے تھے، عمر فاروق ہوا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام زاروں قطار ہوا کرتے تھے۔ میں پتہ نہیں کیسا، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، میں سوچا پتہ نہیں کیسے لوگ رو لیتے ہیں، یقینا میں نہیں رونا آتا، دل سخت ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں سوچ رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا، اور ان کے آنسو نہیں خوشک ہوتے تھے، ہمارے آنسو نکلتے نہیں ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، وہ کہیں گے ہنالک ثبورا، یا اللہ موت، ایک موت، پکاریں گے موت کو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، ان کو کہا جائے گا ایک موت نہیں، تم موتیں مانگو۔ اتنا سخت عذاب، اتنا سخت عذاب، ایک موت کیوں مانگتے ہو؟ ایک موت سے کیا ہوگا؟ واحدہ، ایک موت نہیں، کثیرہ،
بہت زیادہ موتیں مانگو، اب تم کو موت آنے والی نہیں ہے۔ کل اذالک خیر ام جنت الخلد الذی وعد المتقون کانت لہم جزاء مسیرا۔ اب تقابل کیا جا رہا ہے، تقابل جہنمیوں کا جنتیوں کا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو میں وعدے کیے سے جنت کے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ جس تم میں پھنس گئے ہو وہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ کس میں تم کس چیز کو تم نے چوز کر لیا، کس چیز کو تم نے پسند کر لیا؟ وہ یہی ٹھکانا تھا جہاں پہ تم کو لوٹ کر جانا تھا۔ تمہارا ٹھکانا جہنم، ان کا ٹھکانا جنت۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ خالدین، یہ جو خالدین ہے یہ بڑا زبردست جملہ ہے، بڑا زبردست۔ جنتیوں کے لیے بڑا زبردست، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ بڑا کوئی یعنی بڑے زبردست اللہ کی یہ نعمت ہے اور بڑی زبردست آفر ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بڑی زبردست اللہ کی یہ رحمت ہے جو لوگ مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے۔ اور جہنمیوں کے لیے یہ بڑا یہ ضابطہ نقطہ لفظ ہے، عذاب والا نقطہ ہے، خالدین، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کانا اعلی ربی کا وعدہ ہے اوپر تیرے رب کے اس چیز کو پورا کرنا، مسئولہ، سوال کیا گیا، یعنی تیرے رب سے سوال کرنا تیرے رب کے اوپر ہے، اپنے وعدے کو پورا کرے۔ مسئولہ، اور سوال کیا جائے اس سے، اس جنت کا، اس جہنم سے پناہ کا۔ وہی اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے بچائے اور جو نیک لوگ میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔